اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سوپ بنا کے پی گئے ہوتے. گھبرایا مت کرو, ٹینشن مت لیا کرو. تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, تمہیں یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بچانے والے غریب نواز ہیں. جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کا خاندان رہے گا, بھارت میں مسلمان رہے گا. پرشاسن کے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. جو ان کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ہماری طرف توجہ رکھیے. جو ان کا کام ہے, جو ان کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو نبھا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن یوم ولادت مناتے ہو, پیدائش کی خوشی مناتے ہو, وفات کا غم کیوں نہیں مناتے, وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم اتنا ہی کہیں گے, سنو, وصال کا غم اس کا منایا جاتا ہے, وفات کا غم اس کا منایا جاتا ہے جو آ کر کے چلا گیا ہو. اور میرا نبی آ کر کے گیا نہیں ہے بلکہ موجود ہے, ہمارے درمیان ہے, اور ایسا موجود نہیں ہے بلکہ قیامت تک رہے گا. اسی لیے تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا خان فرماتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے کو. تکبیر, رسالت, عظمت مصطفیٰ, مسلک اہل سنت. وفات کا غم وہ منائے جن کا نبی زندہ نہ ہو, جن کا نبی حیات نہ ہو. قسم خدا کی, بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو مجھے بتا, جب نبی زندہ ہے تو وفات کا غم کیوں منائے؟ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, اور یاد رہے قرآن کی آیت, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا. میرا رب فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جب تم گناہ کر بیٹھو, تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, اور آنے کے بعد توبہ کر لو. میرے محبوب کے صدقے میں تمہیں معافی کا پروانہ دے دوں گا, رب راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ختم ہونے کے بعد ایک اعرابی نے اس آیت کو پڑھا. اس کے علم میں نہیں تھا کہ آقا کریم ظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھا, اللہ اکبر کبیرہ, وہ اپنے گناہوں کا ٹوکرا لے کر کے, بلندہ سر پہ لے کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا, مدینہ منورہ میں آیا. آنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ محبوب پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں گا, ان کے سامنے روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا, اور ان سے دعا کے لیے کہوں گا, کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ گے تو معافی کا پروانہ مل جائے گا. لیکن نہیں پیارے, جب وہ آتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری دنیا سے, ظاہری حیات سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے اتنا سنا کہ آقا کریم اب ہمارے درمیان نہیں رہے, تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, رونے لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, رب نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جایا کرو. یا رسول اللہ, اب ہم کہاں جائیں گے؟ یا رسول اللہ, اب ہمیں کون بچائے گا؟ یا رسول اللہ, اب ہماری بخشش کون کرائے گا؟ یا رسول اللہ, اب تو آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کے مزار اقدس سے جیسے ہی واپس پلٹا ہے, روتا ہوا جا رہا ہے. مزار نبی کے پاس ایک عاشق لیٹا تھا. میرے نبی اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں, سنو, اس دل شکستہ عاشق کو روکو, اسے بتا دو تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا ہے, بلکہ آج بھی تمہارے درمیان ہو. تکبیر, رسالت, مصطفیٰ کی آمد, فیضان اولیاء. ماشاءاللہ, بہت اچھا. تمہارا نبی تمہارے درمیان ہے, تمہارے اندر موجود ہے. سنو, تم جو تمنا لے کر آئے تھے, تم جو ارادہ لے کر آئے تھے, سنو, میرے
قبر انور پہ آنے کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیض جاری ہے۔ آج بھی ان کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے لب اس گناہگار امت کے لیے ہل رہے ہیں، آج بھی ان کی آنکھیں اشک بار ہیں ہم گناہگار امت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتا ہم کیوں نہ جشن منائے اس نبی کا، ہم کیوں نہ خوشی منائے اس نبی کے آنے کی کہ جن کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں بیوہ عورتوں کو جینے کا ادھکار ملا، جن کے صدقے میں زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو جینے کا ادھکار ملا۔ اللہ اکبر، رب چاہتا تو کن فرما کر جیسے ساری کائنات کو بنایا ایسے ہی تمہارے گھروں میں قرآن آ جاتا، اسلام آ جاتا، احکام شریعت تمہیں مل جاتے، سب کچھ تمہیں مل جاتا، لیکن نہیں پیارے، رب کی منشا یہ ہے، سنو، رزق دینے والا میں ہوں، تمہیں سب کچھ دینے والا میں ہوں، قرآن دینے والا میں ہوں، اسلام دینے والا میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں، سب کچھ میں دینے والا ہوں، لیکن میں نے اپنا ایک محبوب بنایا ہے، تمہیں جو بھی ملے گا اس کے وسیلے سے ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی ان کا فیض منقطع نہیں ہوا۔ اگر ان کا فیض منقطع ہو جاتا تو شاید نئی نبوت کی ضرورت پڑ جاتی۔ سمجھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھا ایک بات اور کہی جاتی ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے بھولی بھالی عوام اہل سنت، جہاں سے اسلام آیا وہاں تو میلاد النبی نہیں مناتے، تم کیوں مناتے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جہاں سے اسلام آیا عرب کنٹریز سے، عرب سے، مکہ مدینہ سے، وہاں میلاد النبی نہیں مناتے، تم کیوں مناتے ہو؟ اب یہ سیدھا سادہ مسلمان گھوم جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بے شک اسلام مکہ و مدینہ سے آیا ہے، عرب سے آیا ہے، لیکن پچھلے 100 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ واہ۔ ذرا 100 سال پہلے کی طرف جا، 100 سال پیچھے جا، اور اس کے بعد مجھے بتا کیا وہاں میلاد منایا جاتا تھا کہ نہیں؟ اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کا تسلط تھا ایک زمانے تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھو، تاریخ مدینہ اٹھا کر کے دیکھو، آقا کریم کا جشن جیسے آج ہند میں منایا جاتا ہے ویسے ہی جشن پہلے حرمین شریفین میں منایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عظیم سلطان کہ جس کے نام سے کل بھی بدبخت یہودی اور عیسائی خنڈے کاپ جاتے تھے، جس کے نام سے آج بھی یہودی اور عیسائیوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا تھا، قسم خدا کی اس کی زندگی کا مطالعہ کرو تو اس کا خاندان عظیم الشان پیمانے پر، عظیم الشان طریقے سے میلاد منایا کرتا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تقریباً 5000 بکرے ذبح کر کے محفل میلاد میں لوگوں کو کھلاتا تھا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اور 30,000 تھال مٹھائی کے سجائے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچھا ایسے نہیں مانو گے تو چلو تمہاری طرف آتے ہیں، ادھر آتے ہیں جن کو ہم بھی مانتے تم بھی مانتے، جس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ تبلیغی ہو، غیر مقلد ہو، سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں حدیث کا امام اگر کوئی ہے اور عقیدت سے، ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کے علم کو آگے بڑھانے والے کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میلاد کی محفل سجاتا تھا، ساری زندگی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاتا تھا، ہر سال محفل سجاتا، علماء کو بلاتا، خرچ کرتا، شیرنی کا اہتمام کرتا، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس پیسے نہ تھے، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا،
اللہ اکبر، میرا دل بے قرار تھا، بے چین تھا۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ہم تو مانتے ہی، اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں، اغیار بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ہر سال میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں مضطرب تھا، بے قرار تھا، بے چین تھا کہ کاش ہر سال کی طرح میرے پاس اس سال بھی پیسے ہوتے تو میں آقا کریم کی محفل کو سجاتا، محفل میلاد مصطفیٰ کو سجاتا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جتنا میرے پاس تھا، تھوڑے بہت پیسے تھے، میں نے ایک کام کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی میں چند روپیے کے چنے خریدے اور آقا کی پیدائش کی خوشی میں ان چنوں کو میں نے بانٹ دیا۔ اگلے ہی دن خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں عبدالرحیم، ہم نے تمہارے چنوں کو قبول کر لیا، تمہاری محبت کو بھی قبول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرمین شریفین میں کئی مرتبہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی۔ ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا، لوگ نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا کی ثنائیں بلند تھی، مرحبا مرحبا کے ترانے بلند تھے، لوگ ایک الگ کیفیت میں تھے۔ اللہ اکبر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں دو نور دیکھے اور میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا۔ میں مراقبے میں گیا، میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ دو نور کیسے نور ہیں، تو مجھے یہ علم ہوا، یہ پتہ لگا ایک جو نور ہے وہ نبی کی میلاد کی محفل کا نور ہے اور دوسرا نور فرشتوں کا نور ہے۔ پتہ لگا محفل میلاد مصطفیٰ میں فرشتے بھی آتے ہیں اور یہ جو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اس سے بھی ایک نور بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اور آگے بڑھتے، اشرف علی تھانوی صاحب کے شعر، رشید احمد گنگوہی کے شعر، قاسم نانوتوی کے شعر، امداد اللہ مہاجر مکی، جب ان سے پوچھا گیا کہ محفل میلاد سجانا کیسا ہے تو کہا سنو، ثواب کا کام ہے، چاہے جو مانے یا نہ مانے حرمین شریفین میں سجایا جاتا ہے، ہمارے لیے یہی دلیل ہے۔ پتہ لگا 100 سال پہلے حرمین شریفین میں، مکہ اور مدینہ میں میلاد مصطفیٰ کی محافل سجائی جاتی تھی، تو آج کے بعد یہ اعتراض ختم کہ وہاں کیوں نہیں سجائی جاتی۔ ذرا محبت سے بولو، اتنی آہستہ بولو گے اور عقیدت سے بولو گے۔ گھبرا گئے کیا؟ ڈرتے ہو کیا؟ نہیں، آج مسلمان بہت ڈرا ہوا نظر آتا ہے، انشاءاللہ نہیں ڈریں گے، گھبرایا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے یہ زندگی ہے یار، اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے چلی جائے تو سبحان اللہ، جانا تو ہے۔ ایمان والے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مانتے ہیں، لا کو مانتے ہیں، ہمارے یہاں کا جو وزیر اعظم ہے اس کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن سنو، ڈرو مت، گھبرایا مت کرو۔ کسی کے پاس طاقت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس کرسی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس شاہ محمود جیلانی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سوپ بنا کے پی گئے ہوتے۔ گھبرایا مت کرو، ٹینشن مت لیا کرو، تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، تمہیں یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بچانے والے غریب نواز ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ ہم جانتے ہیں یہ بات آج کلیئر ہے کہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دشمنان اسلام طرح طرح سے کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، اسلام کو روکا جا سکے، اسلام پر انکش لگایا جا سکے،
اسلام کی چھوی کو دھندل کیا جا سکے. لیکن سنو پیارے، یہ اسلام نہ طاقت کے بلبوتے آگے بڑھا، یہ اسلام نہ کسی اور طریقے سے آگے بڑھا، یہ اسلام اپنی اچھائی اور خوبی کے ذریعے آگے بڑھا. مجھے بتا غریب نواز کے پاس کون سی سینا تھی؟ مجھے بتا غریب نواز کے پاس کون سی فوج تھی؟ اگر ان کے پاس تھا تو مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا پیار کا، محبت کا پیغام. اور میں ایک بات اور کلیریفائی کر دوں، چاہے دشمنان اسلام مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اسلام پر انکش لگانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے 1000 نہیں لاکھوں سنگٹھن بنا لو، لیکن تم مذہب اسلام کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے. تم مذہب اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس مذہب اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا خون شامل ہے. یاد رہے، ہمارے پاس اللہ کے نیک بندے، ہمارے پاس انویزیبل پاور ہے، ہمارے پاس نہ دکھنے والی طاقت ہے. قسم خدا کی یہ غریب نواز کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے. اتنی پلاننگ کے باوجود آج کا مسلمان پھل پھول رہا، آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے کے مرید ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں. ماشاءاللہ. وہ ٹینشن نہ لیا کرو. سنو، جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کا خاندان رہے گا، بھارت میں مسلمان رہے گا.